ہر طرف ہو کا عالم تھا، رنگ برنگی روشنیوں میں چمکتے چہرے صاف دکھائی تک نہیں دے رہے تھے۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے نفرت بھری نگاہوں سے سب عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے، سگریٹ کا آخری کش لگاتے وہ کوٹھے کی طرف بڑھا تھا۔ ارے شاہ سائیں، آج آپ یہاں؟ ہمارے غریب خانے کو بڑی عزت بخشی ہے آج تو آپ نے۔ ریشم بھی کاظم شاہ کے آگے خود کو نچھاور کرتی اس کی خوشامد کر رہی تھی۔ کاظم نے ایک نظر ریشم بائی پر ڈالی تھی اور پھر اچانک اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو اس کو اپنے آس پاس کہیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ کس لڑکی کی آواز ہے؟ کاظم شاہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ارے صاحب، 2 دن سے نیا مال آیا ہے، بس آپ تو جانتے ہیں شروع میں جو چونچلے ہوتے ہیں لڑکیوں کے، بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، نہ جانے پہلے کیا مصیبت پڑ جاتی ہے انہیں۔ کاظم شاہ نے بس ہنکارا تھا۔ مجھے وہی لڑکی چاہیے جس کی آواز ابھی آ رہی تھی۔ ارے صاحب، خواہ مخواہ تنگ ہوں گے، وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے۔ کاظم شاہ نے ریشم بھائی کی طرف گھور کر دیکھا تھا۔ کاظم شاہ کے گھورنے پر ریشم بھائی ایک دم بوکھلائی تھی۔ جی صاحب، ابھی لے کر آتی ہوں۔ تبھی وہ مہروز کو گھسیٹتے ہوئے کاظم شاہ کے پاس لے کر آئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تبھی ریشم بھائی نے مہروز کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، جس طرح صاحب کہیں ویسے ہی چپ چاپ کرتی جانا، اور اگر مجھے کوئی شکایت ملی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ مہروز پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاظم شاہ کو اس کا رونا بے چین کر رہا تھا۔ اس نے مہروز کی جھکی نگاہوں کو گھور کر دیکھا، پھر نہ جانے دل میں کیا خیال آیا کہ تبھی ریشم بائی کو مزید 1000 کے نوٹ پکڑاتے ہوئے اس نے ریشم بائی کی طرف دیکھا تھا۔ کافی ہیں یا اور چاہیے؟ ریشم بائی کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اتنے پیسے دیکھ کر۔ نہیں صاحب، آپ اس کو لے جائیں، یہ آج سے آپ کی ہوئی۔ گاڑی میں مسلسل مہروز کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اب تو وہ بیزار ہو گیا تھا۔ تم خاموش کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈھونگ تو ایسے رچا رہی ہو جیسے بڑی پاکیزہ ہو۔ لیکن مہروز خاموش رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے مہروز کا بازو تھامتے ہوئے اس کو بیڈ پر پھینکا تھا اور خود ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے سامنے بنے دیوان پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ پارسائی کا ڈھونگ بند کرو اور مجھے خوش کرو۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے اس نے نقاب پہنے مہروز کو دیکھا۔ اس نے مہروز کو کوٹھے سے خریدا تھا۔ مہروز ابھی بھی رو رہی تھی۔ نقاب جو ابھی بھی اترا نہیں تھا کاظم شاہ کو تجسس میں مبتلا کر رہا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیمپ کی روشنی کمرے کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ مہروز کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ اس کی ماں بھی تو ایسے ہی پردہ کرتی تھی، پھر ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی امیر شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی، خاص کر پردہ کرنے والی عورتوں سے۔ جب مہروز اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور غصے میں اس کی چادر کھینچ لی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا حسن اور معصومیت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کافی دیر مہروز کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا جو اپنی جگہ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کاظم جو کب سے ساکت کھڑا تھا مہروز کے رونے پر پھر سے ہوش میں آیا تھا۔ اس کو دونوں بازوں سے جکڑتے خود کے قریب کیا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اتنی پارسا کیا بن رہی ہو؟ جانتی ہو نا کہاں سے لایا ہوں میں تمہیں؟ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دن سے تم وہاں تھی اور تمہیں ابھی تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا؟ میرا یقین کریں صاحب، میں بالکل پاکیزہ ہوں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ کچھ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی کاظم شاہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر آئی شرارتی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے اس نے آرام سے کھینچا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے ایک رات کے؟ کاظم کے سوال پر مہروز کا دل چاہا کہ وہ زمین میں دفن ہو جائے۔ تبھی وہ گہرا سانس لیتے زخمی نگاہوں سے کاظم شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ کاظم شاہ مہروز کی آنکھوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ آپ کو میرا وجود چاہیے نا؟ تو ٹھیک ہے، آپ کا جو دل چاہے وہ کرے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کاظم شاہ سے کہہ رہی تھی۔ تبھی کاظم شاہ نے اس کے بازوؤں کو مزید مضبوطی سے تھاما تھا۔ جو بھی کہنا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ مہروز حیرانگی سے کاظم شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر چاہے اپنا حق لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور جب آپ کا دل بھر جائے تو بے شک مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ آپ کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے نا؟ اس طرح میں نہ گنہگار ہوں گی اور نہ ہی آپ۔ مہروز نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ کیا آپ میری یہ درخواست قبول کریں گے؟ کاظم شاہ تو حیران تھا، اسے مہروز سے اس طرح کی خواہش کی امید نہیں تھی۔ تبھی وہ ایک دم دنگ رہ گیا تھا۔ کیا تم واقعی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ لیکن میں ایک بد کردار عورت سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ مسکرانے لگی تھی۔ اس کی مسکراہٹ زخمی تھی۔ آپ ایک بد کردار عورت کے ساتھ گناہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، تو نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ کاظم شاہ کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور اسی لمحے جیب سے فون نکالتے ہوئے اس نے کسی کو فون ملایا تھا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے،
نکاح خواہ اور گواہ لے کر میرے گھر پہنچو۔ مہروز کو امید نہیں تھی کہ کاظم شاہ اتنی جلدی اس کی یہ بات مان لے گا، لیکن اب وہ مطمئن تھی، پرسکون تھی۔ کاظم شاہ اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوالات چل رہے تھے، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ مہروز سے کسی قسم کا سوال پوچھ سکتا۔ وہ صوفے پر بیٹھے مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا، ایک ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھے اس کی نگاہیں مہروز کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے مہروز کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی یہ تسلسل فون کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے جیسے ہی فون کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ نکاح خواہ آ چکا ہے۔ نکاح خواہ اور گواہوں کو کمرے میں لے آؤ۔ تبھی وہ آگے بڑھا تھا اور جو دوپٹہ مہروز نے سر پر ٹکا رکھا تھا اس کو گھونگھٹ کی طرح اس پر اوڑھتے ہوئے وہ مہروز کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اس دھوپ چھاؤں سے شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، کہاں اس کی عزت لوٹنے کے در پر تھا اور کہاں اس پر پردہ کر رہا تھا۔ نکاح خواہ نے مہروز کے ہاتھ میں 10 لاکھ روپے پکڑائے تھے جو اس کا حق مہر تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح کے پیپر پر دستخط کیے تھے۔ کاظم شاہ کے دوست اس کو مبارکباد دے رہے تھے تو دوسری طرف مہروز تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ کمرے سے جا چکے تھے۔ تبھی کاظم شاہ دروازہ بند کرتے ہوئے مہروز کے پاس آیا تھا۔ مہروز کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ کاظم شاہ نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ مہروز گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ میری زندگی میں خوش آمدید۔ اب دھکے سے اگر تم میری زندگی میں آ ہی گئی ہو تو میرا حق بھی مجھے دے دو۔ مہروز نے چہرہ جھکایا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس سب کے لیے تیار تھی۔ کاظم شاہ اس کی ہر ادا پر حیران ہو رہا تھا۔ صبح کے سورج نے مہروز کو بیدار کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ لیٹے کاظم شاہ پر ڈالی تھی۔ مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کچھ کاظم شاہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاید نکاح کی طاقت سے کبھی وہ ایک ہی رات میں اس کے اتنے قریب ہو گئی تھی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا ہے، اتنا خوبصورت شخص میرا شوہر ہے۔ اماں کو پتہ چلے گا تو وہ تو بہت خوش ہوں گی۔ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے مہروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کاش اماں آج اب میرے پاس ہوتی۔ ابا نے تو نہ جانے آپ کا کیا حال کیا ہوگا۔ کاش اس روز میں آپ کے کہنے پر گھر پر ہی رک جاتی۔ ماں کو شاید الہام ہو جاتے ہیں۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وارڈروب کی طرف آئی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی تھی جب اس نے الماری میں سے اپنے ہی سائز سے کپڑے نکالے تھے۔ وہ سر جھٹکتی تیار ہوتی چلی گئی تھی، کالے رنگ کا جوڑا پہنتی ہوئی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ گیلے لمبے بال اس پہ دوپٹہ ٹکائے وہ آہستہ سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے کچھ نہیں لگایا تھا۔ اس کا چہرہ پرنور اور معصومیت سے بھرپور تھا۔ کاظم شاہ کی آنکھ کسی نسوانی آواز پر کھلی تھی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچانک سے اسے یاد آیا کہ رات اس کا نکاح ہوا تھا اور رات کو ہی مہروز کی پاک دامنی اس کے سامنے تھی۔ کاظم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن مہروز تھی کہاں پر؟ مہروز کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ کاظم شاہ کو حیرانی ہوئی، مہروز یہ کیا پڑھ رہی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور پھر مہروز کو تلاش کرنے کے لیے وہ کچن کے دروازے میں کھڑا مہروز کو دیکھ رہا تھا۔ گھنے لمبے بال دوپٹے میں سے جھلک رہے تھے اور اس کی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ یہ کیا تلسم پڑھ کر پھونک رہی ہو؟ مہروز اس آواز کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی ایک دم کانپ اٹھی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی کہ وہ جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اس کے گرنے سے پہلے ہی اس کو تھام لیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں ڈر سے بند کر لی تھی۔ کاظم شاہ تو اس کی بند کپکپاتی آنکھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ کاظم شاہ نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تبھی مہروز نے حیرت سے کاظم کی طرف دیکھا۔ آپ نہیں جانتے؟ مہروز نے بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ تبھی کاظم کو وہ دن یاد آیا تھا جب بچپن میں اس کی ماں بھی تو اس کو ایسے ہی قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ وہ کیسے بھول گیا تھا؟ حافظ قرآن ہوں، ہر صبح اپنے گھر پر بھی ایسے ہی تلاوت کرتی تھی۔ اپنی ماں کی یاد آنے پر کاظم کی رگیں تن گئی تھیں۔ مہروز جو اپنی ہی باتوں میں مگن تھی تبھی کاظم کو دیکھ نہیں سکی کہ وہ کس قدر غصے میں تھا۔ بس بکواس بند کرو اپنی، وہ غصے سے چلایا تھا۔ مہروز اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی کانپ اٹھی تھی۔ آئندہ کے بعد تم مجھے یہ تلاوت کرتی دکھائی نہ دو۔ مہروز نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جن کو وہ چھپائے ہوئے جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی تھی۔ میں نے آپ کا ناشتہ تیار کر دیا ہے۔ کاظم نہ جانے ایک دم سے خاموش کیوں ہو گیا تھا، اسے کیوں برا لگ رہا تھا۔ یہ سب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ان سب کاموں کے لیے گھر پہ ملازمہ ہے۔ مگر میری اماں تو کہتی تھی اپنے شوہر کے کام خود کیا کرنا، لیکن میں جس طرح تمہارا شوہر بنا ہوں، کیا اس کے بعد بھی تمہارا یہ کام کرنا بنتا ہے؟ مہروز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بہت جلد کاظم شاہ اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ وہ ہر پل یہی دعا کرتی کہ کاظم شاہ کے دل میں
اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن کاظم شاہ، وہ جو اس محبت کے نام سے بھی کوسوں دور بھاگتا تھا، اس کی زندگی میں محبت نام کے کوئی معنی نہیں تھے۔ مہاروز نے جتنی محنت کی تھی اس سب پر پانی پھیر چکا تھا۔ کاظم، یہ یاد رکھیے گا، ایک روز آپ میری محبت کے لیے ترسیں گے، اور شاید تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، آپ کو میری محبت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ آنکھوں سے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی ہوئی دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی، یہ لو تمہارے پیسے، یہ لو تمہارے پیسے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا سامنے بیٹھی عورت پر پیسے لوٹا چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج وہ بے چین تھا، وہ بے سکون تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ مہاروز نے اس کی ماں کی یاد دلا دی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ تبھی وہ کوٹھے پر دوبارہ گیا۔ ارے صاحب، آپ یہاں پر؟ ابھی کل ہی تو کاظم نے ریشم بائی کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ تبھی وہ ہمیشہ کی طرح زیب کے پاس گیا تھا۔ ارے آج کیسے آنا ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کل آپ کسی لڑکی کو خرید لے گئے۔ بڑا دکھ ہوا تھا، لیکن پھر زیب تو زیب ہے نا، وہ ایک آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی کاظم شاہ نے گہری نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ مجھے خوش کرو، یہ ڈرامے میرے سامنے ذرا کم کیا کرو۔ اور پھر زیب کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد نہ جانے کیوں کاظم شاہ بے چین ہو گیا تھا۔ آج اس کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ بے چینی کی حالت میں وہ گھر پر لوٹا تھا۔ نگاہیں اس دشمن جا کی تلاش میں تھی، نہ جانے کیوں اب وہ اسے تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اسے نماز پڑھتی نظر آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی سلام پھیرا تبھی اس کی نظر کاظم شاہ پر گئی تھی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے جائے نماز اٹھاتے وہ ایک کونے میں مجرموں کی طرح کھڑی ہو گئی تھی، جیسے اس نے نماز ادا نہ کی ہو بلکہ کوئی جرم کر دیا ہو۔ کیوں کھڑی ہو دور مجھ سے؟ پاس آؤ میرے، اور جو پڑھتی ہو وہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا کرو۔ مہاروز حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ کاظم شاہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن صبح تو آپ کہہ رہے تھے کہ… کاظم نے گہرا سانس لیا تھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ مہاروز سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر کاظم کو ہوا کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ روہیل، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اتنی اچانک؟ پہلے تو تم انکار کر دیا کرتے تھے ملنے سے۔ کاظم شاہ کی ماں ایک روز روہیل سے ملی تھی، تبھی اس نے کاظم شاہ کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش مند ہے، لیکن تب کاظم شاہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا جب اسے اس کی ماں کی ضرورت تھی تب وہ اسے تنہا چھوڑ گئی تھی، اب بھلا کیوں وہ اسے یاد کر رہی ہیں؟ اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس نے اکیلے جینا سیکھ لیا ہے، لیکن آج وہ اپنی ماں سے نہ جانے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف نہیں کر سکتے کیا؟ سمیرہ بیگم کی بات پر کاظم شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنی ضرورت محسوس ہوتی تھی اسے اپنی ماں کی۔ جب دوسروں کی ماؤں کو دیکھتا تھا تو اسے اپنی ماں کی کتنی یاد آتی تھی۔ معافی لفظ بہت چھوٹا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مجھے آپ کی کتنی ضرورت تھی؟ لیکن اس وقت آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچا۔ میں نے تو سنا تھا کہ مائیں بہت نرم دل ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی خاطر اپنی خواہشات کا بھی گلا گھونٹ دیتی ہیں، لیکن آپ نے تو اپنی خوشیوں کو فوقیت دی۔ میں کہاں پر تھا؟ میں تو آپ کی زندگی کی کہانی میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ آپ جانتی ہیں، جب اپنے دوستوں کی ماؤں کو ان کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھتا تھا تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ لاڈ کروں، آپ سے اپنی ضد منواؤں، لیکن یہ سب کرنے کے لیے آپ میرے پاس تھی ہی نہیں۔ سمیرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو آپ اپنا بنا بنایا گھر، اپنے بچے چھوڑ کے چلی گئی؟ آپ کو ایک مرتبہ بھی میرا یا ایمن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ سمیرہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ایمن کیسی ہے؟ وہ تو بہت بڑی ہو گئی ہوگی نا؟ کیا وہ مجھے یاد نہیں کرتی؟ اس معصوم کو تو آپ کو پتہ بھی نہیں۔ ماں لفظ سے ہی وہ ناواقف ہے۔ 5 مہینے کی تھی جب آپ اسے رات روتے ہوئے چھوڑ گئی تھی۔ آج بھی جب اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو مجھے آپ پر غصہ آتا ہے، نفرت محسوس ہوتی ہے آپ سے، اور نفرت کرنے کے بعد جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ تک نہیں آپ کو۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کڑی سے کڑی سزا دوں، لیکن پھر نہ جانے کیوں میرا دل آپ کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ 30 سالہ مرد آج بچوں کی طرح اپنی ماں سے شکایتیں کر رہا تھا۔ سمیرہ بیگم نے کاظم شاہ کو سینے سے لگایا تھا۔ بس کر دو کاظم، میرا دل پھٹ جائے گا۔ تم حقیقت جاننا چاہتے ہو نا؟ تو سنو، تم تو جانتے ہو کہ میں پردہ دار عورت تھی، لیکن تمہارے باپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے پارٹیز میں لے کر جاتا جہاں مجھے جانا پسند نہیں تھا، لیکن میں تمہارے باپ کی خوشی کے لیے وہاں بھی جاتی۔ میں حجاب کرتی تھی،
لیکن تمہارا باپ مجھے آدھے کپڑے پہناتا اور مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ناچنے کو کہتا۔ ایک رات تو اس نے پیسے لے کر مجھے اپنے دوست کے آگے بیچ دیا۔ میں نے اپنے ایک کزن جس کو میں بچپن سے پسند کرتی تھی اور وہ مجھے پسند کرتا تھا، اسے فون کیا اور اسے سب کچھ بتا دیا، اور اس رات اگر وہ مجھے بچا کر نہ لے کر جاتا تو شاید آج تمہاری ماں کی عزت تار تار ہو چکی ہوتی، اور شاید میں ہر رات ہی تمہارے باپ کے دوستوں کے آگے بکتی۔ تمہارے باپ نے تمہیں یہ بتایا کہ میں کسی امیر شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی سمیرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاظم شاہ کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمیرہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، زخمی مسکراہٹ۔ میں جانتی تھی کہ تم میری بات پہ کبھی یقین نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہارے دماغ میں میرے لیے نفرت ہی اتنی بھر دی ہے کہ وہاں پر کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں۔ لیکن میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں اتنے عرصے سے تم سے دور اسی لیے رہی ہوں کیونکہ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں تم مجھے جھوٹا نہ سمجھ لو، کیونکہ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں مگر تمہاری شک کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے جلدی تمہارے پاس آ جانا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ تمہارے باپ نے اپنے آدمیوں کو میرے پیچھے لگایا ہوا تھا، وہ ہر جگہ مجھے تلاش کر رہے تھے، اور کیا پتا وہ مجھے ڈھونڈ کر مار ڈالتے۔ تبھی اتنے سال میں منظر عام سے غائب رہی، اور تم اپنے باپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو نا؟ میرے جانے کے فوری بعد اس نے اپنے دوست کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ شادی سے پہلے تمہارے باپ کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ کاظم شاہ نے ڈھال ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح اپنی ماں سے معافی مانگے۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے نفرت میں ایک معصوم لڑکی کا بھی دل دکھایا ہے، اس پر بھی ظلم کرتا رہا ہوں، وہ بھی آپ کی طرح پردہ دار عورت ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ اماں میں نے شادی کر لی ہے، آپ کی بہو کا نام مہروز ہے۔ کیا واقعی تم نے شادی کر لی ہے؟ جی ہاں، لیکن گھر میں کسی کو نہیں معلوم سوائے آپ کے۔ مجھے اس میں آپ کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، تبھی میں اس سے نفرت کرنے لگا۔ میں اس کو برا بھلا کہتا ہوں، بار بار اسے طلاق کی دھمکی دیتا رہا ہوں۔ کاظم، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جانتا ہوں اماں، لیکن کیا کرتا، میرا بھی تو قصور نہیں۔ تمہارا قصور ہے، تم نے کسی کی غلطی کی سزا کسی بے قصور کو دی۔ سوچو اگر وہ تم سے دور چلی جائے تو کیا ہوگا؟ تبھی کاظم شاہ کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر وہ خود اسے چھوڑ گئی تو کیا ہوگا۔ کاظم شاہ کی شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا، اور اس میں بھی 1 مہینے میں مہروز اپنی الگ الگ حرکتوں کی وجہ سے کاظم شاہ کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ وہ جلدی سے گھر لوٹا تھا، پورا گھر تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ تبھی اسے ایک چھوٹے سے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگنے والے انداز میں اس کمرے تک پہنچا تھا جہاں مہروز گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ مہروز ایک دم خوف سے اچھل پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑ کر بے چینی سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں کاظم، آپ فکر مت کریں، بس وہ اپنے گھر والوں کی یاد آ گئی تھی، اپنی اماں کی یاد آ گئی تھی۔ کاظم نے گہرا سانس لیا تھا، اس کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ مہروز بالکل ٹھیک تھی۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو کیا آپ مجھے طلاق دینے کے بعد واپس کوٹھے پر چھوڑ آئیں گے؟ مہروز کے چہرے پر خوف محسوس کرتے کاظم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بیوی ہو تم میری، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، نہ تمہارے گھر اور نہ ہی کہیں اور۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اور اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ کاظم نے اسے اپنی بھاؤں میں مزید دباتے ہوئے کہا تھا۔ کاظم، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کاظم ایک دم ہوش میں آیا تھا اور اسے خود سے نرمی سے دور کیا تھا۔ کاظم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، رنگ بھی پیلا پیلا لگ رہا تھا۔ کاظم، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اپنے دل میں آئی بات زبان پر لے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن تم ان کے ساتھ رہنے کی ضد نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ رہنے کی ضد نہیں کروں گی، لیکن آپ مجھے لے جائیں گے نا؟ وہ کسی امید کے تحت پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کل شام تیار رہنا۔ اور اگلے روز وہ شام میں تیار تھی اور کاظم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو دشمن جاں کو کالے رنگ کے فراک میں اور کالے ہی رنگ کا حجاب کیے ہوئے دیکھ حیران رہ گیا۔ اس کی اتنی تیاری دیکھ کر کاظم شاہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہیں جا رہی ہو کیا؟ اس نے حیرانگی سے سوال کیا تھا، جبکہ مہروز کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ شاہ، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ مجھے میرے گھر والوں سے ملوانے لے جائیں گے۔ مہروز کے منہ سے اپنے لیے صرف شاہ سننا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سوری جانے من، میں بالکل بھول گیا تھا، بس تم مجھے 10 منٹ دو، میں جلدی ہی تیار ہو کر آتا ہوں۔
پھر ہم تمہارے گھر جائیں گے۔ لیکن تمہیں تو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ جی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، آپ بے فکر رہیں۔ گاڑی گھر کے دروازے کے آگے کھڑی تھی، وہ پریشان تھی۔ اتنے عرصے کے بعد وہ گھر لوٹی تھی۔ اس کے گھر والے اسے پہچانیں گے، اسے اپنائیں گے کیا؟ اس کی معافی ممکن ہے؟ ہاں، وہ اسے معاف کر دیں گے۔ بھلا اس سب میں اس کا قصور ہی کیا تھا؟ کاظم شاہ اس کی حالت سے واقف تھا، تبھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اترو گاڑی سے۔ وہ خاموشی سے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ دروازہ بجاتے ہی وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ دروازہ اس کی چھوٹی بہن نے کھولا تھا۔ آپا، آپ یہاں پر؟ آپا چلی جاؤ یہاں سے، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جانتی ہو پچھلے 1 مہینے سے بھائی تمہیں مارنے کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اب تو اماں بھی زندہ نہیں ہے جو تمہیں بچائیں گی۔ مہاروز کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ اماں کہاں پر گئی؟ اماں کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا۔ ہٹو راستے سے، میں خود دیکھوں گی اماں کو، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گی۔ آپا اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ جس روز تم گھر سے بھاگی تھی نا، اسی روز اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ 2 دن کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تب سے ہی بھائی تمہاری جان کا پیاسا بنا پھر رہا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ مہاروز منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کاظم نے مہاروز کو سنبھالا تھا۔ دکھ تو کاظم کو بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت مہاروز کو سنبھالنا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ وہ اسے لیے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آج تیسرا دن تھا۔ مہاروز نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ مہاروز دروازہ کھولو، دیکھو میں تمہیں کسی سے ملوانے لایا ہوں۔ مہاروز نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے نا؟ میری ماں بھی زندہ ہے، تم اس کو اپنی ماں بنا لو، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیا آپ کی اماں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ جانتی ہیں کہ میں کوٹھے سے آئی ہوں؟ ہاں وہ جانتی ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ ہاں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تم با کردار عورت ہو اور اس کا گواہ تو میں خود ہوں۔ سمیرہ بیگم نے مہاروز کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تمہاری بھی ماں ہوں، جب کبھی کاظم تمہیں تنگ کرے تو اس کی شکایت مجھے کر سکتی ہو۔ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میری بات کا برا مت ماننا۔ نہیں اماں، آپ کریں سوال، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ تم اس جگہ تک پہنچی کیسے؟ کون لے کر گیا تھا تمہیں وہاں پر؟ اس کوٹھے کی مالکم ریشم بھائی، اس نے ہی اپنے کچھ لوگ ادھر ادھر پھیلائے ہوئے ہیں جو آتی جاتی جوان لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں اور کوٹھے پر لے آتے ہیں۔ ریشم بھائی نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکی ہیں اور کتنی اور کی زندگی برباد کریں گی۔ اس جگہ کو ختم ہونا چاہیے، یہی بہتر ہے، ورنہ نہ جانے کتنی مہاروز در در کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ مہاروز اب خاموش رہنے لگی تھی اور کاظم شاہ کو اس کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ تم جانتی ہو تم ایسے خاموش بیٹھی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تمہاری اماں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے شوہر کو تمہاری خاموشی سے اگر تکلیف ہو تو اپنی خاموشی کا گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہیں، میرا دل نہیں کرتا کسی سے بھی بات کرنے کا۔ کاش اس روز ریشم بھائی نے مجھے اغوا نہ کروایا ہوتا تو شاید آج میں اپنی ماں کے ساتھ خوش ہوتی۔ ریشم بھائی نے کچھ غلط بھی نہیں کیا، اگر وہ تمہیں اغوا نہ کرتی تو مجھے اتنی پیاری اتنی اچھی بیوی کہاں سے ملتی؟ اور کافی عرصے کے بعد مہاروز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ کیسی خوشخبری؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ریشم بھائی کا کوٹھا بند ہو چکا ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، جس نے میری بیوی کو تکلیف دی، بھلا وہ عیاشی کیسے کر سکتی تھی، سکون کی زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ اور وہاں پر رہنے والی لڑکیاں، ان کا کیا ہوا؟ جو لڑکیاں اپنے گھر جانا چاہتی تھیں انہوں نے ان کو ان کے گھر بھیج دیا، اور جو نہیں جانا چاہتی تھی انہیں ایک ادارے تک پہنچا دیا گیا، اور جو گھر گئی ہیں اگر ان کے گھر والوں نے انہیں قبول نہ کیا تو اگر ایسا ہوا تو میں انہیں اداروں تک پہنچا دوں گا۔ میں نے انہیں اپنا رابطہ نمبر دیا ہے۔ کاظم آپ دل کے کتنے اچھے ہیں۔ ہاں میں دل کا اچھا ہوں، لیکن مجھے برا بننے میں وقت نہیں لگتا۔ کتنا عرصہ ہوا مجھے مسکرا کر بھی نہیں دیکھا تم نے؟ تبھی مہاروز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور کاظم اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا تھا، لیکن اسی لمحے مہاروز کا سر چکرایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی۔ کاظم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا تھا۔ مہاروز کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ پتہ نہیں کل سے چکر آ رہے ہیں۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے نہیں، کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، شاید اتنے دنوں سے ٹینشن لے رہی ہوں، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تم بالکل خیال نہیں رکھتی، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی اور اسی وقت۔ اور پھر ڈاکٹر نے جو خبر اسے سنائی تھی، کاظم کو لگا تھا کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے جب اسے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ مہاروز تم نے اتنی بڑی خوشی مجھے دی ہے، مجھے تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ مہاروز کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کاظم اس کا بچوں کی طرح خیال رکھ رہا تھا، اسے بیڈ سے نیچے بھی اترنے نہیں دیتا تھا، اس کے سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، اور اگر وہ معمولی سی تکلیف بھی محسوس کرتی تو اس کے لیے ڈاکٹروں کی لائن لگا دیتا۔
महारोज खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ रही थी। वक्त पर लगा कर उड़ गया था। वो लेबर रूम में थी और काजिम बाहर मुसलसल चक्कर लगा रहा था। समीरा बेगम उसकी हालत पर मुस्कुरा रही थी। काजिम बैठ जाओ बेटा, अम्मा वो मेरी वजह से इतनी तकलीफ में है। समीरा बेगम मुस्कुराने लगी थी। अम्मा वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ मेरी जान, वो ठीक है। हर लड़की को इस मरहले से गुजरना पड़ता है, तुम फिक्र मत करो। तभी एक नर्स 2 बच्चों को उठाए बाहर आई थी। देखें आपके बेटे कितने खूबसूरत हैं। मुबारक हो काजिम शाह, आपको अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा है। मेरी बीवी तो ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? काजिम की बेचैनी पर नर्स भी मुस्कुराने लगी थी। अरे आप अपने बच्चों को तो देख लें, तब तक आपकी बीवी को भी कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उसे भी देख सकेंगे। नहीं, मैं पहले अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ और करूँगा। महारोज को होश आ चुका था। बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपको काजिम शाह जैसा शौहर मिला है। उन्होंने अभी तक अपने बच्चों को भी नहीं देखा। वो चाहते हैं पहले वो आपसे मिले, आपको देखें कि आप ठीक तो हैं ना, फिर ही वो अपने बच्चों को देखेंगे। महारोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, शर्मीली मुस्कुराहट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काजिम का सामना कैसे करेगी। तभी काजिम कमरे में दाखिल हुआ था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी वजह से इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। उसके हाथ पर लगी ड्रिप देखकर काजिम के दिल को कुछ हुआ था। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दूंगा, और इन दोनों को बड़ा हो लेने दो, फिर देखना इन दोनों की खबर लेता। काजिम की बात पर समीरा बेगम और महारोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। गम के बादल झड़ चुके थे, खुशियों ने अपने पर फैला लिए थे। आज वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन थे। दोनों का माज़ी बेशक तकलीफ देता था, लेकिन मुस्तकबिल और हाल दोनों ही खूबसूरत थे।